اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ هَدَاهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، اور ہم نے دیا ابراہیم کو ان کی ہدایت اس سے پہلے. کیا مطلب؟ من ہداہ، من ہداہ نے ای قبل ای ہداہ بول رہے ہیں، ہاں ان کی ہدایت سے ان کو ہدایت دی قبل بلوغی، ہداہ قبل بلوغی، ان کو ہدایت دی ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے. یہ مطلب یعنی عام بچے جو ہے بالغ ہونے کے بعد سمجھدار ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی سمجھدار ہو چکے تھے. ہداہ قبل بلوغہ یعنی انہیں ہدایت دی ان کے بالغ ہونے سے پہلے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو جاننے والے تھے. کیا کس بات میں جاننے والے تھے؟ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ، ہم اس بات کو جاننے والے تھے کہ وہ اس ہدایت کے اہل ہیں. ٹھیک ہے. اذ قال لأبيه وقومه، جبکہ کہا انہوں نے اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے، یعنی ابا سے بھی کہا یہ بات انہوں نے، اور قوم سے بھی یہ بات کہی. ما هذه التماثيل، کیا ہیں یہ مجسمے؟ تماثیل تمثال کی جمع ہے. مثل ہے نا، مثل سے تمثال ہے. مثل جو مثال ہوتی ہے، تمثال کا مطلب ہے کہ ان کی ایسی مثال بنانا کہ مجسمہ بنا دینا، تو تمثال ہوتا ہے. تو یہ تمثال سے مراد کیا ہے؟ وہ بت. یہ کیا مجسمے ہیں، یعنی یہ کیا بت ہیں؟ التی انتم لها عاکفون، جو کہ تم لوگ ان پر جمے ہو. جو کہ تم لوگ لفظی ترجمہ یعنی جن پر تم جمے بیٹھے ہو. تو بتوں پر جمے بیٹھے ہو کا مطلب علی عبادتها مقیمون، کہ ان کی عبادت پر تم لوگ قائم ہو. کس کو پوچھے؟ یہ ابا کو اور قوم کو. قالوا، تو انہوں نے کہا، سب نے، ان کے ابا نے بھی بات کہی، قوم کے لوگوں نے بھی. وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے پایا ہمارے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے. فاقتدینا بہم، تو ہم نے کیا کیا؟ انہی کی اقتدا کی. ایسے ہی ہوتا ہے، اسی کو بولتے ہیں پرمپرا. ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ روایت. اردو میں کیا بولیں گے؟ روایت. تو ہم نے ان کی اقتدا کی. قال لهم، تو کہا ان سے، لقد کنتم انتم وآباؤکم، بے شک تم ہو، تم اور تمہارے باپ دادا. یہ انتم الگ اس لیے نکالا گیا ہے کہ آباؤکم کو اس پر عطف کرنا تھا. آباؤکم کو سمجھ میں آ گیا نا. اگر فعل کے اندر کوئی اور بھی شریک ہو، فعل کے اندر کوئی اور بھی شریک ہو بحیثیت فاعل، تو الگ سے نکالا جاتا ہے، چاہے وہ فعل متکلم ہو یا فعل مخاطب ہو. آیا نا سمجھ میں؟ تو لقد کنتم، یقیناً ہو تم اور تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کی وجہ سے، فی ضلال مبین بین، کھلی ہوئی گمراہی میں. تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی کھلی گمراہی میں تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی جو ہے پوری صلاحیت تھی، اور وہ پورے طاقت کے ساتھ یہ بات بول دیے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تو لاتا ہے ہمارے پاس حق کو، فی قولی کا ہذا، تیرے اس قول میں، تمہاری اس بات میں کیا تم کوئی حق چیز کہہ رہے ہو؟ ام انت من اللاعبین فیہ، یا تم اس میں کھیل کود کرنے والے ہو. یعنی تم یہ جو بول رہے ہیں ہم پر، ہمارے باپ داداؤں پر جو الزام دے رہے ہیں، یہ مذاق میں بول رہے ہیں یا حقیقت اس طرح کہنے لگے. قال بر ربکم، انہوں نے کہا بلکہ تمہارا رب ہے، المستحق للعبادتی، جو عبادت کا مستحق ہے. رب السماواتی، رب مالک، ہاں رب کے مطلب مالک، جو آسمان و زمین کا مالک ہے. رب کا مطلب تربیت دینے والا، لفظی ترجمہ. تو آپ کو یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی آسمان و زمین کی تربیت کیسے ہوتی ہے، تو وہاں رب کا معنی مالک کا کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ رب کے عام معنی تو تربیت دینے والے کے ہیں، لیکن اس کے جو ہے ایک خاص معنی جس کو مجازی معنی بول سکتے ہیں آپ، مالک، جو آسمان و زمین کا مالک ہے. الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ہننا بول کر ضمیر کس کی طرف لائی گئی ہے؟ آسمان و زمین. پھر وہی ذہن میں آتا آپ کے کہ آسمان تو جو ہے غیر عاقل ہے، تو ہننا ضمیر جمع کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس کے دو جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ آسمانوں میں بہت سارے فرشتے بھی رہتے ہیں جو کہ عاقل ہیں، ان کی طرف یاد کرتے ہوئے ضمیر ہننا لائی گئی. یا دوسرا یہ کہ جو ہے جمع غیر عاقل کے لیے بھی ضمیر جمع بھی استعمال کرتے ہیں، ضمیر واحد بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی ہے غیر عاقل جمع کے لیے ضمیر جمع مؤنث آیا، سمجھ میں؟ وہ بھی ہے. تو خلقہن علی غیر مثال سبق، ان کو پیدا کیا ہے کسی ایسے مثال کے بغیر جو پہلے گزر چکی ہے. فاطر کا مطلب بول رہے ہیں بغیر مثال کے بنانے والا. فاطر کا مطلب جیسے اردو میں اس کو بولتے ہیں تخلیق کا.
کیا بولتے ہیں؟ موجد. اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ موجد. کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والا. کولر پہلے سے نہیں تھا دنیا میں, کسی نے کولر بنایا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ کولر کا موجد ہے بولتے ہیں. بولتے نہیں بولتے ہیں؟ تو عربی میں اس کے لیے لفظ فاطر. مگر وہ موجد بھی جو ہے بغیر مثال کے بنانا نہیں ہے, انہیں بھی کوئی نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اس کے مطابق بناتا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کر اس کو بناتا ہے. ایسا ہی تو وہ بھی جو ہے ایجاد بھی کیا ہے بھائی؟ ذرا حقیقت مثال سے ہی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کہا جا سکتا بغیر مثال کے بنانے والا. ایسی مثال کے بغیر جو گزر چکی. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ, اور میں اس پر, الَّذِي قُلْتُهُ, کس پر؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں, من الشاہدین, شہادت دینے والوں میں سے ہوں اس کی. وَتَاللَّهِ, یہاں تک تو ان کو نصیحت کر دی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا. اب یہ ڈائریکٹ ان کے سامنے بولے یا جو ہے الگ بولے, وضاحت نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہے کہ انہوں کے سامنے نہیں بولے, اپنے اپنے دل میں بولے. وَتَاللَّهِ, اور اللہ کی قسم میں چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ, بعد ان تولوا مدبرین, بعد اس کے کہ تم کیا کرو گے؟ پیٹ پھیر کر جاؤ گے. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا, اب خلاصہ بنا دیا ان کو, ان کے جانے کے بعد, ان کی الى مجتمعہم فی یوم مجتمعہم, مجتمعہم کی معنی ان کے جمع ہونے کی جگہ, ان کے مجتمعہم, ان کے جمع ہونے کی جگہ. جمع اجمع معنی جمع ہونا, اجتماع گاہ بولتے ہیں جیسے اردو میں, ویسے عربی میں بولتا مجتمع. ان کے جمع ہونے کی طرف جانے کے بعد, ان کی عید کے دن میں, یعنی ان کا ایک عید کا دن تھا, میلے کا دن. اس دن میں وہ لوگ جو ہے ایک مقام پر جاتے تھے جہاں پر سب جمع ہو کر جو ہے عید منایا کرتے تھے. وہاں جانے کے بعد بنا دیا ان کو جزازن, ٹکڑے ٹکڑے. جزا ہے جزم نے کاٹنا, جزازن کٹے ہوئے بولے ایسا. آیا سمجھ میں؟ جزازن بھی استعمال ہوتا ہے, جزازن بھی استعمال ہوتا ہے. ای فتاتن, یعنی چورا چورا. بفأسن, کس سے بنایا؟ کلہاڑی سے. تبر بولتے ہیں اردو میں اس کو, کیا بولتے ہیں بھائی؟ تبر سے کیا کرے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. الا کبیرن, سوائے بڑے کے, یعنی بڑے کو نہیں بنایا, ان سوائے ان کے بڑے کے. علق الفأس فی عنقہ, لٹکا دیا تبر کو ان کی گردن میں. لعلہم الیہ, تاکہ وہ لوگ اس کی طرف, کس کی طرف؟ اس بڑے کی طرف, یرجعون, لوٹے. اب سب تو چلے گئے, خالی بڑا بچا ہوا ہے, اس کے گردن میں کلاڑی ہے, ان کی طرف, اس کی طرف وہ لوٹے. فیرون, پھر دیکھیں, ما فعل بغیرہ, کیا کیا ہے اس کے غیر کے ساتھ, کیا کیا ہے اس نے غیر کے ساتھ. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ اب اس نے کیا کیا ہے اس کے غیر کے ساتھ بولو, یا فعل اگر پڑھے تو کیا کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, بعد رجوعہم ورؤیتہم ما فعل, کہا انہوں نے ان کے لوٹنے اور ان کے دیکھنے کے بعد جو کچھ کیا ہے. کس نے کیا؟ ابراہیم نے کیا ہے, یا جو کچھ کیا گیا ہے وہاں. من فعل ھذا, تو انہوں نے کہا, کیا کہا؟ کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بے شک وہ ظالمین میں سے, اس بارے میں جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ اس بارے میں بہت بڑا ظالم ہے. قالوا, پھر انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کس نے کیا؟ پھر انہوں نے ہی کہا, مطلب بعضوں نے بعضوں سے کہا, یہ مطلب ہے. بعضوں نے کیا کیا, کس نے کیا؟ تو بعضوں نے کہا کہ فلاں نے کیا ہوگا. قالوا, تو انہوں نے کہا, ای بعضهم لبعض, یعنی ان کے بعض نے بعض سے کہا, سمعنا, ہم نے سنا, فتى یذکرهم, ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کرتا ہے. اس سے پہلے آیا دیکھو, یذکر سے مراد یہاں پہ کہ عیب کے ساتھ ذکر کرنا, عیب کے ساتھ ذکر کرنا, جو ان کا ذکر کرتا ہے. ای یعیبهم, یعنی ان کا عیب بیان کرتا ہے. یقال له ابراہیم, کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم, یعنی اس کا نام کیا ہے بھائی؟ ابراہیم ہے. قالوا, تو انہوں نے کہا, فأتوا به, لاؤ اس کو, علی اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر. عین کی جمع اعین, یعنی لوگوں کے سامنے. ظاہرا, یعنی کھلم کھلا. لعلہم یشہدون, تاکہ وہ لوگ شہادت دیں اس پر, تاکہ وہ لوگ اس پر شہادت دیں. یعنی جتنے لوگوں کے سامنے انہیں بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا تھا. تذکرہ کیا ہے؟ بس یہی کہ بتوں کی عبادت مت کرو, بتوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو, کیا وہ تم کو فائدہ دیتے ہیں اگر عبادت کرنے پر, اور کیا تم کو نقصان پہنچاتے ہیں عبادت نہ کرنے پر, وغیرہ وغیرہ. یہ تو تاکہ وہ لوگ گواہ بنے اس پر, انہ الفاعل, کہ بے شک وہی کرنے والا ہے. قالوا, چنانچہ لائے پکڑ کے کہا ان سے, بعد اتیانی, ان کو لانے کے بعد, انت, کیا تم نے, اب یہاں پر قرات ہے انت بتحقیق الحمزتین, دو حمزوں کے ثبوت کے ساتھ, یعنی انت پڑھنا ہے. وہ ابدال الثانیۃ الفا وتسہیلھا, اور دوسرے کو الف سے بدل کر اور اس کی تسہیل کے ساتھ, دوسرے کو الف سے بدل کر, انت, اور اس کی تسہیل کے ساتھ. تسہیل کے ساتھ مانے اس دوسرے کو جو ہے
کس سے بدلنا ہے بھائی؟ الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا انت، اور وادخال الف بین المسہلۃ والاخرى وترکیہ، اور مسہلہ تسہیل کے اندر یہ ہوتا ہے مسہلہ کے درمیان غیر مسہلہ کے درمیان الف کو داخل کر کے، مسہلہ اور غیر مسہلہ کے درمیان میں الف کو داخل کر کے انت، اور تسہیل کرنا مانے حمزہ کو حمزہ کے درمیان اور الف کے درمیان پڑھنا انت، ایسا انت ہے نا تحقیق، اس کو تسہیل کا مطلب حمزہ کو حمزہ کے درمیان اور الف کے درمیان پڑھنا، یہ تسہیل ہے انت، سمجھ گیا نا؟ حمزہ کو حمزہ کے درمیان اور اس حرف علت کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کے حرکت کے موافق ہے. تو یہاں پر ہم کون سا حرف علت ہے؟ وہ الف ہی ہے یہاں انت، ایسا پڑھنا. اچھا پھر ان دونوں کے درمیان الف کو داخل کرنا اور الف کو چھوڑ دینا. الف کو داخل کرنا الف کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہو گیا؟ انت انت، یہ ہے تسہیل، اور تسہیل میں الف کو داخل کر کے بھی الف کو چھوڑ کر کے بھی، سمجھ؟ انت. بہرحال یہ جو ہے چار قرأتیں رہتی ہیں اس کے اندر. تو خلاصہ کیا ہوا؟ کیا تم نے کیا ہے یہ، فعلتا ھذا، کیا ہے یہ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، اے ابراہیم. قال ساکتا عن فعلہ، وہ خاموش ہوئے اپنے فعل کے بارے میں نے کیا نہیں کیا کچھ بھی نہیں بولے، بلکہ کیا بولے؟ بل فعلہ کبیرہم، بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، ان کے اس بڑے نے. کبیرو کی صفت ھذا ہے، ہم اس کا مضاف الیہ، کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے. فاسألوہم عن فاعلہ، تو انہی سے پوچھو ان کے کرنے والے کے بارے میں. کن سے پوچھو؟ وہ ٹوٹے پھوٹے بڑے سے نہیں، ہم ان ٹوٹے پھوٹے بتوں سے پوچھ لو. ان کانوا ینطقون، اگر وہ اس میں بات کرتے تھے، اگر وہ اس میں بات کرتے تھے. تو مطلب کیا ہے؟ دیکھو، تقدیم جواب شرط، جواب شرط کو یہاں مقدم کیا گیا ہے. جواب شرط کو کیا کیا گیا؟ فاسألوہم، پہلے جواب شرط لائی گئی. ان کانوا ینطقون، شرط بعد میں لایا گیا ہے. عام طور پہ شرط پہلے آتی، جواب بعد میں آتا. سیدھی میں عام طور پہ شرط پہلے آتی، جواب بعد میں آتا، لیکن جواب شرط پہلے آئے. اچھا تو عبارت یوں ہوتی ہے، ان کانوا ینطقون فاسألوہم، اگر وہ بات کرتے تھے تو ان سے پوچھو. پھر اس سے پہلے کا جو جملہ آیا نا، ان کے اس بڑے نے کیا ہے لگتا ہے، ان کے بڑے نے کیا لگتا ہے، کیونکہ انہیں صحت مند ہے، انہیں ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے، انہیں محفوظ ہے، انہیں محفوظ ہے. تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ جو بت ہے وہ خود جو ہے عاجز ہے، وہ خود عاجز ہے، کچھ بولنے کے لائق اور قابل نہیں ہے. پھر بھی تم ان کی عبادت کر رہے ہو، اس کی طرف اشارہ کر کے بعد میں یہ بولے کہ بھائی اگر ان سے یہی بات کرتے تھے تو انہی سے پوچھ لو. سمجھ میں؟ تو دو چیزیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ جواب شرط مقدم لایا گیا ہے، اور جواب شرط سے پہلے ایک ایسا جملہ بولا گیا ہے جس میں اشارہ ہے ان کی اس حرکت کی طرف کہ تم کیا کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ عاجز کی عبادت کر رہے ہیں. بولو کیا ان کو نہیں معلوم یہ جو ہے نہیں کر سکتا بول کے؟ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے بولنے کا مطلب یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ خود جو ہے عاجز ہے. یہ مطلب ان کو تو معلوم ہے نا، بڑا نہیں کر سکتا، انہوں بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیوں بولا جا رہا ہے یہ؟ ان کی حرکت کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ تمہاری حرکت کتنی بری ہے. یہ مطلب ٹھیک ہے صاحب. اس میں تقدیم جواب الشرط، جواب شرط کو مقدم لایا گیا ہے. وفیما قبلہ تعریض لهم، اور اس کے ما قبل میں اشارہ کرنا ہے ان کے لیے بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل، اس طور پر کہ معلوم بت اس کا عاجز ہونا ہے فعل سے. لا يكون الہا، جو اپنے فعل سے عاجز ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو اپنے فعل سے عاجز ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتا. جو فعل سے اپنے فعل جو فعل سے عاجز ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. خیر بہرحال، فرجعوا الى انفسهم، تو وہ لوگ جو ہے اپنے نفسوں کی طرف لوٹے، یعنی اپنے آپ میں ہر ایک کو جو ہے اپنے گریبان میں دیکھنا بولتے نا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر انہوں نے سوچا غور کیا. بات تو صحیح دکھ رہی، بات تو صحیح. کتنا بھی جو ہے مجرم سے مجرم ترین آدمی بھی جب اس کو کوئی سمجھداری کی بات سامنے آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کم از کم اس کے ذہن میں یہ خیال گزرتا ہے کہ واقعتاً یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا دیکھو، رد ثم کیا ہے، فرجعوا الى انفسهم بالتفکر، وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف غور و فکر کے ذریعے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، لانفسهم، اپنے نفسوں سے، سامنے نہیں کہا، اپنے نفسوں سے کہا. کیا جائز میں تم کو تکلیف ہو رہی ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہا؟ ہاں. لانفسهم، اپنے نفسوں سے کہا، دوسروں کے سامنے نہیں بولے، اپنے آپ کو بولے. انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی لوگ ظالم ہو. ای بعبادتکم من لا ينطق، اے ان تمہاری عبادت کرنے کے ذریعے ان بتوں کی جو نہیں بات کرتے، جن جو بات ہی نہیں کر سک رہے ان کی ہم عبادت کرتے تھے. فَكَيْفَ تَأْمُرُونَا بِسُؤَالِهِ، نہیں
ثم نکسوا من اللہ علی رؤوسہم، پھر وہ جھکا دیے گئے اللہ کی جانب سے اپنے سروں پر. اوندھے منہ پڑ جانا ہے. نکیسا کے معنی کیا ہے بھائی؟ اوندھے منہ گر جانا. کیسا کوئی گرا دینا، نکیسا گر جانا بولتے ہیں. پہلے متعدی کو پہلے لازم بنایا جاتا ہے مجہول میں لا کر. تو نکسو علی رؤوسہم، وہ اوندھے منہ گر گئے اپنے سروں پر. یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے سروں پر ان کو جو ہے اوندھے منہ گرا دیا گیا. یعنی صحیح بات کی طرف ان کی توجہ ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ صحیح پر قائم نہیں رہے، پھر اس کو جو ہے اس سے پلٹ گئے. یہ مطلب اس کا. بولیے. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سوچ کر یہ بولے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن فوراً پھر جو ہے اس بات سے کیا کرے؟ پلٹ گئے. وہی ہوتا ہے جرم کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے جرم کی برائی کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن بولتا ہے ارے نہیں بھائی، ہم جو جس چیز پر ہم جمے ہوئے ہیں وہی سچ ہے. کیا بولتا ہے؟ ہاں. پھر وہ اوندھے منہ گرا دیے گئے اللہ کی طرف سے ان کے سروں پر. ای ردو الی کفرہم، یعنی انہیں لوٹا دیا گیا ان کے کفر کی طرف. وقالوا، اور انہوں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم. اور واللہ وہ تو وہ بتوں کے نام لے کے بولے ہوں گے، کیا بھی بولے ہوں گے، مگر یہاں پر جو ہے قسم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یقیناً تم جانتے ہو کہ نہیں ہیں یہ، یعنی یہ بت بات کرنے والے، یعنی یہ ایسے نہیں ہیں کہ جو بات کریں. فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا بِسُؤَالِهِمْ، تم کیسے ہمیں حکم دیتے ہو ان سے پوچھنے کے بارے میں. قال، اب ابراہیم علیہ السلام کو اصل چیز کا جو ہے موقع ملا. افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ای بدلہ، یعنی اللہ کے بدلے، اللہ کے بدلے، ما لا ينفعکم شیئا، ان کی جو تم کو نفع نہیں دیتے کچھ بھی. کیا مطلب؟ من رزق وغیرہ ہی، رزق سے اور اس کے علاوہ سے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتے، یعنی عبادت کرنے پر کوئی فائدہ نہیں دیتے، ان کی تم کیوں عبادت کر رہے ہو. ولا یضرکم، اور نہ تم کو نقصان پہنچاتے ہیں، شیئا کچھ بھی، ان لم تعبدوہ، اگر تم ان کی عبادت نہ کرو. تو فائدہ دینے کا تعلق عبادت کرنے سے ہے، نقصان پہنچانے کا تعلق عبادت کو چھوڑنے سے ہے. بولو. افن، تف ہے، افن میں تو تف ہے، اردو میں تف ہے کیسا لفظ. افن پا کے کسرے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے فتحے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، مصدر کے معنی میں. مصدر کے معنی افن افن دونوں بھی استعمال ہوتے ہیں. ای تبا وقبحا، یعنی ہلاکت ہے اور برا ہے. تبن بولے تو ہلاکت، قبحا مانے برا، ہلاکت ہے اور برا ہے تمہارے لیے. ولما تعبدون، اور اس کے لیے جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. ای هذه الاصنام لا تستحق العبادت، نہیں لا تستحق العبادت ولا تصلح لها، کہ یہ بت عبادت کے مستحق نہیں ہے اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. وانما يستحقها اللہ تعالی، اور عبادت کا مستحق تو صرف اللہ تعالی ہے. انما، تو عبادت کا مستحق تو صرف اللہ تعالی ہے. اب ان کو آ گیا غصہ. قالوا، انہوں نے کہا، حرقوہ، جلاؤ اس کو، یعنی ابراہیم کو. وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو تمہارے معبودوں کی. کیسے مدد بھائی؟ ان کو جلا کر جو ہے غصہ ٹھنڈا کر لو. بتحریقہ، اس کو جلانے کے ذریعے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ نصرتھا، اگر تم کرتے ہو ان کی مدد کو، اگر تم ان کی مدد کو کرنا چاہتے ہو تو کرو. بولے ایسا. فجمعوا له الحطب الكثير، تو جمع کیا اس کے لیے زیادہ لکڑیاں. وَأَضْرَمُوا النَّارَ فِي جَمِيعِهِ، اور لگائی آگ اس کے تمام میں. آگ کا الاؤ جلا کر کیا کریں اس میں فل لکڑیاں لگا کر آگ بھڑکائے. کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے واقعہ ہے جو انسان کو جو جلانے کی سزا دی گئی ہے. اس انسان کو جلانے کی سزا دی گئی، یہ پہلا واقعہ تھا. خیر، وَأَضْرَمُوا النَّارَ، اور بھڑکائی آگ کو اس کے تمام میں. اضرم میں نے آگ لگانا. وَأَوْثَقُوا إِبْرَاهِيمَ، اور باندھ دیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلُوهُ فِي مِنْجَنِيقٍ، اور بنایا ان کو منجنیق میں. منجنیق کا مطلب جو ہے جیسے آج کل توپ ہوتا نا، ویسا جو ہے توق نہیں، توپ غلیل کا جو رہتا نا، وہ ٹائپ کا رہتا بڑا منجنیق. چھوٹا غلیل ہوتا جس سے دور پھینکا جاتا، وہی ٹائپ کے جو ہے بڑے اگر ہوتے اس کو منجنیق بولتے ہیں. اردو میں گوبن کچھ بولتے ہیں، اس کو گوبن بولتے ہیں. ہاں گوبن ہندی میں. تو وہ جو ہے عربی منجنیق ہے. آج کل جو ہے اسی کا بدل توپ ہے، جس میں جو ہے توپ گولے ڈالے جاتے ہیں. کیا ڈالے جاتے ہیں اس میں؟ آنکھیں گولے داغے جاتے ہیں. قدیم زمانے میں اس میں کیا ہے، پتھروں کو رکھ کر پھینکا جاتا تھا.
جیسے غلیل میں چھوٹے پتھر پھینکتے نا، دیکھیں غلیل، ہاں چھوٹے پتھر کو پھینکتے ہیں، منجنیق جو ہے بڑے بڑے پتھر آگے ڈال کر جو ہے پھینکتے ہیں تاکہ دشمن کا قلعہ تہس نہس ہو جائے، قلعے کی دیواریں ٹوٹ جائیں، یہ مقصد۔ تو ورموہ بالنار، اور ان کو پھینکا آگ میں، آگ میں لے جا کے ڈال نہیں سکتے نا، پھر قریب گئے تو جو ہے ڈالنے والا بھی جل جاتا بھاگ سے، تو دور سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینک دیا آگ میں۔ قال تعالی، اللہ نے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، ہو جا، آگ جو ہے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر، فلم تحرق منہ، فلم تحرق منہ، تحرق ہے، ہاں، فلم تحرق منہ غیر وثاقہ، تو نہیں جلائی وہ اس سے ان کے بندھن کے سوا کسی کو۔ کیا مطلب؟ آگ نے اس سے جو ہے سوائے بندھن کے کسی اور چیز کو نہیں جلایا، جو رسی سے باندھ دیا گیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام، وہ رسی جلی، وہ رسی جلی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ذرا برابر بھی کچھ نقصان نہیں ہوا۔ وثاقہ وذهبت حرارتها، اور اس کی گرمی چلی گئی، وبقیت اضاءتها، اور اس کی روشنی باقی رہی، یعنی آگ کی جو روشنی ہوتی ہے، آگ کے اندر جلانے والی چیز بھی ہوتی ہے، روشن بھی ہوتی ہے نا بھائی، آگ بہت زیادہ تیز، وہ روشنی باقی رہی۔ اور آگے دیکھیے، وہ بقولی سلامن، اور اللہ تعالیٰ کے قول سلامن کے ذریعے، سلیم من الموت ببردیہا، وہ موت سے محفوظ رہے اس کی ٹھنڈک سے، یعنی سلامن من کا مطلب ہے کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے، جو اگر اللہ فرماتا کونی بردن، ہو جا ٹھنڈی، تو ہو سکتا ہے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی برف کی جیسا، کہ وہ جو ہے ٹھنڈک کی وجہ سے کہیں موت نہ آ جائے، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، ٹھنڈی ہوئی لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہوئی، یہ مطلب ہے۔ آگے دیکھو، وہ ارادو بھی قیدن، اور انہوں نے ان کے ساتھ قید کا یعنی چال کا ارادہ کیا، وہ ہوا تحریق، اور وہ جلانا، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے ان کو جو ہے خسارے والا بنا دیا، ان کی مراد میں، ان کے مقصد میں، ان کے مقصد میں وہ ناکام رہے، خسارے والا مانے ناکام، بہت زیادہ ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دے دی، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی نجات دی، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کون ہے وہ؟ ابن اخیہ ہاران من العراقی، ان کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، ان کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، وہ عراق سے تھے، اور ہم نے ان کو نجات دیا، اور لوط کو نجات دی، کہاں سے؟ عراق سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی، للعالمین، ساری دنیا والوں کے لیے، عالموں کے لیے برکتیں دی، یعنی عراق سے ان کو اور ان کے بھتیجے کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہنچایا بھائی؟ ایسی سرزمین پہنچایا جہاں پر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ کون سی سرزمین ہو؟ شام، آج کل اس کو فلسطین کہا جاتا ہے، اور ملک شام بازو کے علاقوں کہا جاتا ہے۔ کیسے دنیا والوں کے لیے برکتیں دی؟ بکثرت الانہار والاشجار، نہروں اور درختوں کی کثرت کی وجہ سے، وہی شام، اور وہ ملک شام ہے۔ نزل ابراہیم بھی فلسطین، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اترے، ولوط بالمؤتفقہ، اور لوط علیہ السلام مؤتفقہ میں اترے، صدوم کی بستی، آج کل کیا کہتے ہیں، آج کل تو خیر بستی نہیں ہے، وہ صرف سمندر ہے وہ، ہاں، وہ بحر میت بنا ہوا ہے وہاں پر، مؤتفقہ میں اترے، وبینہما یوم، اور ان دونوں کے درمیان ایک دن کا فاصلہ تھا، ایک دن کا فاصلہ تھا، وہ 50-60، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے درمیان میں، دو سرزمین کے درمیان میں، فلسطین میں اور مؤتفقہ میں ایک دن کا فاصلہ تھا، مگر دونوں ہی ملک شامی تھے، وہ دونوں بھی، وہ پورا ملک شام بڑا علاقہ ہوتا ہے۔ بہرحال، وہ وہبنا لہو، اور ہم نے دیا ان کو یعنی ابراہیم کو، وکان سأل ولدا، اور انہوں نے لڑکے کا سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا دیا، کما ذکر فی الصافات، جیسا کہ سورہ صافات میں آئے گا۔ کیا دیا ہم نے ان کو؟ اسحاق دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا سوال کیا تھا تو اسحاق بیٹا دیا، اسماعیل بھی دیا تھا پہلے، سمجھا کہنا تھا، وہ یعقوب نافلہ، اور یعقوب کو دیا بطور نفل کے، بطور نفل کے، نفل بنے زائد، یعنی انہوں نے تو صرف بیٹے کا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا، پوترا بھی دیا اسی وجہ سے پوترے کو نفل بولتے ہیں، عربی میں کیا بولتے ہیں پوترے کو؟ بیٹا تو اپنا ہے نا بھائی، پوترا کیا ہے؟ زائد ہے۔ دادا کو جو ہے پوترا زیادہ پیارا رہتا ہے، دادا دادی کو کون پیارا رہتا؟ پوترا، اسی وجہ سے مارواڑی کی زبان میں بولتے ہیں اصل سے سود پیارا، کیا بولتے ہیں مارواڑی کیا بولتے ہیں؟ اصل تو رہتا ہے محفوظ، اپنے کو آنا کیا ہے؟ سود آنا، ای زیادت علی المسئول، یعنی مسئول پر زیادتی، جو سوال کیا گیا تھا اس پر اللہ نے زیادتی عطا فرمائی۔ او ہوا، ہاں، او ہوا
ولد ہوا ولد الولد، یعنی وہ ولد الولد ہے یا وہ ولد الولد ہے. اچھا لڑکے کا لڑکا. دو نافلہ کا ترجمہ دو کیا گیا ہے، نافلہ کا ترجمہ دو کیا گیا ہے. ولد الولد بھی کیا گیا یا سوال سے زیادہ بھی کیا گیا. لفظی ترجمے کے اعتبار سے کیا گیا تو سوال سے زیادہ، یا مفہومی ترجمے کے اعتبار سے کیا جائے تو لڑکے کا لڑکا ہے، پوترا. وہ کلن اور ہر ایک کو، یعنی ان کو اور ان کے ولدان کو. ولدان کو مطلب کون ہے؟ بیٹا اور پوترا، یہ مطلب. ان کو اور ان کے دو بچوں کو ہم نے بنایا صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے، یعنی انبیاء میں سے. وجعلناہم ائمۃ، ائمۃ دو قراتیں ہیں، اور ہم نے بنایا ان کو ائمہ، دو حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، اور دوسرے کو یا سے بدل کر، دوسرے حمزے کو یا سے بدل کر. وہ قاعدہ ہے صرف کا، سمجھ میں آئے گا نا. حمزہ اور دو حمزے جمع ہو جائے اور دوسرے حمزے کی مناسب حرف علت سے اس کو بدل دیا جاتا ہے. ائمۃ کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ ائمۃ. یقتدی بہم فی الخیر، یعنی ہم نے ان کو بنا دیا ایسے امام جن کی اقتداء کی جائے بھلائی کے کاموں میں. یہدون الناس بامرنا، وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے. ای الی دیننا، یعنی ہمارے دین کی طرف. واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے وہی کی ان کی طرف اچھے کاموں کے کرنے کی. واقام الصلاۃ، اقامہ اصل میں اقامتن ہے، اصل میں کیا ہے؟ تا کو جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے. جو کئی کی تا ہے وہ بھی عوض کی تا ہے، اقوام کی تا ہے. اقوام سے جو ہے اقامت ہوا ہے، الف کو حذف کر کے اس کے عوض میں تا دے دیا گیا ہے. اور کبھی کبھی مناسبت کی وجہ سے وہ تا کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، تو اقامت صلاتی ہو گیا. اور نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا. ای ان تفعل وتقام، یعنی یہ کہ کیا جائے اور قائم کیا جائے. وتؤتى منهم، اور دیا جائے ان میں سے. ومن اتباعہم، اور ان کے اتباع میں سے. اتباع یعنی ان کے متبعین میں سے، یعنی یہ تمام کام کا حکم دیا گیا. وحذف ہاء اقامت تخفیفا، اور ہا اقامت کو تخفیفا کیا کر دیا گیا بھائی؟ حذف کر دیا گیا. وکانوا عابدین، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزاروں میں سے. ولوطا آتیناہ حکما، اور لوط کیا ہم نے ان کو دیا حکما. حکم کیا ہے وہ؟ فصلا بین الخصوم، یعنی یہ کہ فیصلہ کرنے کی طاقت. خصوم جھگڑوں کے درمیان، خاصمین کے درمیان فیصلہ کرنا. وعلما، اور علم. ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی. من القریۃ التی، ایسی بستی سے جن کے رہنے والے کانت تعمل، جو کرتے تھے، ای اہلھا الاعمال الخبائث، یعنی اس کے رہنے والے برے برے کام کرتے تھے. کیا کیا برے کام ہیں؟ یعنی من اللواطۃ، یعنی لواطت کرتے تھے. لواطت کا مطلب یہ کہ ہم جنس پرستی. والرمی بالبندقہ، اور جو ہے بندوقہ سے مارنا، یعنی یہ کہ بندوق، آج کل جو بندوق کہا جاتا ہے وہ در حقیقت کسی کو جو ہے پتھر مارنے کو کہتے ہیں. پتھر مارنے کو جو ہے، ہاں ویسا جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نشانہ لگا کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو چھیڑا کرتے تھے. واللعب بالطیور، اور پرندوں سے کھیلنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کبوتر بازی یا مرغ بازی کرتے تھے، پرندوں کو آپس میں لڑا کر. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بہت سارے برے برے کام کرتے تھے. انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ لوگ تھے بری کام کرنے والی قوم. یہ سو جو ہے ساعتن کا مصدر ہے. صحیح کا مصدر ہے بھائی؟ ساءہو کا ہے، ساعتن نہیں ہو. مصدر ساءہو، یہ ساءہو کا مصدر ہے. نقیض سرہو، سرہو کی نقیض ہے، یعنی سر سرو میں خوش کرنا، ساءسو اس کے اپوزٹ میں ہے برا کرنا. سمجھ میں آ گیا سب؟ ایسے برے برے کام کرتے تھے فاسقین، اور وہ فاسق لوگوں میں سے تھے. وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو داخل کیا ہماری رحمت میں، اس طور پر کہ ہم نے ان کو نجات دے دی ان کی قوم سے. انہ من الصالحین، بے شک وہ نیک کام کرنے والوں میں سے.